عظیم آدمی ہے. بندہ ڈگری ہولڈر ہے تو وہ بڑا عظیم آدمی ہے. عظیم ہونے کے لیے دولت مند ہونا شرط نہیں، ڈگری ہولڈر ہونا یا پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں. عظیم آدمی کہلانے کے لیے صاحب کردار ہونا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کردار تھے اور خلق کے اتنے بلند تھے کہ وہ کیا سادہ سی بات کسی نے کہی کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. پوری دنیا اگر فتح فرمائی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خلق کی وجہ سے فرمائی ہے. آپ کبھی تاریخ پڑھیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، تب قرآن تو نہیں تھا کہ حضور دلیلیں دے دے کے لوگوں کو منواتے. تب کوئی احادیث کا ذخیرہ تو نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ ان کی تربیت کرتے. صاحب حدیث خود موجود تھے اور حضور نے ان کی کس بنیاد پہ تربیت کی. تھوڑا سا ہم بنیاد کو سمجھیں گے تو اگلی بات سمجھ آئے گی. اب چاروں طرف تو کفر ہی کفر ہے، تو حضور اسلام کی بات کرتے ہیں. سارے لوگ بتوں کے پجاری تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کا پرچار بھی کرنا ہے اور ان کے موجودہ دین کو باطل قرار دے کے دین اسلام کا پرچار کر کے ان کے بتوں کو غلط بھی کہنا ہے. تو سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین پھیلایا. ذرا یہ انتہائی ضروری باتیں ہیں ابتدائی جو ہماری سمجھ آ جائیں تاکہ اگلا مضمون سمجھ آئے. اب کوئی اس وقت قرآن بھی نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے جس کی بنیاد پہ قوم کے نظریات بدلے جاتے ہیں. تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو بدلا، کیا کہا کہ لوگوں کی زندگی بدل گئی. تو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا نہیں بلکہ ان کو سکھایا. کیا؟ جو ٹوٹے تھے محمد نے ان کو جوڑ دیا، جو بکھرے ہوئے تھے ان کو حضور نے جمع کر دیا، اور جو نفرتیں بانٹتے تھے ان کو محبتوں کا سوداگر بنا دیا. نیگیٹو سوچنے والوں کو پازیٹو سوچنے کی تلقین کی اور حضور نے بتایا کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو. ابھی تعلیم کی بات کا آغاز نہیں ہوا، ابھی قرآن کے نزول کا وقت نہیں آیا، ابھی بہت ساری حضور نے باتیں ایسی نہیں کہیں کہ جن کو صحابہ نے لکھ لیا ہو اور بعد میں دین بن گیا ہو. ابتدائی ایام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تعلقات کا گلدستہ دیا، رشتوں کا ایک پیار کا ایک تعلق اور ناطہ نبھا کے دیا. کیا سکھایا تھا جس کی بنیاد پہ دین اسلام عروج پہ آیا. یار سنیے، میں یہ بات پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں اور آج پھر کر رہا ہوں، اور ہر بار میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک نئی لذت آتی ہے، ایک نیا لطف آتا ہے. کیونکہ میرے استادی گرامی پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، آپ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا فہم دین ناقص ہے، یعنی ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئی. نہ بیان کرنے والے مولوی صاحب کو آئی ہے اور نہ سننے والی عوام کو آئی ہے. اس وجہ سے آج تک ہم لوگ شاید جب وہ کسی طرف لگ نہیں سکے اور ہمارا کردار وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو سنیے، 3 جملے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. یہ بات میں پہلے بھی یہاں کئی بار کر چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں. اگر یہ 3 جملے ہماری سمجھ آ جائیں تو اگر کوئی ڈگری نہ بھی ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کو پورا دین سمجھ آ گیا. اور اگر یہ 3 جملے سمجھ نہیں آئے تو آپ علامہ فاہمہ ہیں، مفتی صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ جملے سمجھ نہیں آئے. چونکہ ان 3 جملوں کے اندر حضور نے پورا دین سمو کے رکھ دیا. کیا جملے ہیں؟ حضور نے فرمایا اپنی امت کو، سل من قطعک، جو توڑتا ہے تم اسے جوڑو. ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ناراض رشتہ دار، اپنے خفا ہونے والے دوست، اپنے نہ سمجھ آنے والے ہنڈی گوانڈی، وہ بندے ذہن میں لائیں جو ابھی تک ہماری سمجھ نہیں آتے. نہ وہ ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کے قریب آنا چاہتے ہیں.
اب ان کو ذہن میں لائیں اور حضور کا فرمان سامنے رکھیں. آقا کریم نے فرمایا جو تیرے سے توڑتا ہے تو اسے جوڑ. اب جو ہم سے توڑتے ہیں کیا ہم ان سے جوڑتے ہیں؟ ایک بندے کو میں بلانا نہیں چاہتا اور وہ میرے سے بولنا نہیں چاہتا، تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، اور مشورہ دینے والے بھی کہتا ہوں ایڈی بھی کیڑی کر لے تو مجھے مگر جانا ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج نہیں ہے. ایک بندے نے مجھے اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کیا. آج میرے گھر خوشی ہے تو اصول تو یہی نظر آتا ہے کہ میں بھی کہوں بھائی ٹھیک ہے تو مجھے بلایا نہیں، میں تم کیوں بلاؤں. لیکن یہ اسلام کا دیا ہوا اصول ہے نہیں، کیونکہ میرے حضور نے بتایا تھا جو توڑتا ہے تم اسے جوڑو، جو چھینتا ہے تم اسے عطا کرو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو. 3 جملے. جو توڑتا ہے اس سے جوڑو، جو چھینتا ہے اسے عطا کرو، اور جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کرو. یہ 3 باتیں سمجھیں. کیا ہم سارے لوگ خاندانی ہیں؟ ہمارا کسی نہ کسی سے کوئی رشتے کا تعلق ہے، کسی نہ کسی جگہ ہمارا کوئی دوستانہ تعلق ہے، کسی بندے سے ہمارا کاروباری معاملہ ہے، کسی جگہ سے ہمارا جو وہ اولاد کا معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے. تو ہم غور کریں جو میرے آلریڈی قریب ہے میں بھی اس کے قریب ہوں، جو میرے سے پیار کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں. وہ تو زندگی آلریڈی چل ہی رہی ہے. ان کو سامنے رکھیں جو ہمارے سے بولنا نہیں چاہتے یا ہم ان سے بولنا نہیں چاہتے. انہوں نے کبھی ہمیں اپنی خوشیوں میں نہیں شامل کیا، ہمیں اگنور کر دیا. ہم